بھائی یہ امر و نہی یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں بندہ ہونے کے ناطے ان امر و نہی کے ہاتھوں عاجز اور بے بس ثابت کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ تم وہ ہو جو سب کچھ نہیں کر سکتے اور خدا وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بتائیے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، ایک وہ جبری تھا یا قدری تھا، وہ آیا تو اس نے کہا انسان کے اختیار کے بارے میں بتائیے، مختار ہے یا مجبور ہے؟ فرمایا کہ کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے۔ کہا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی بات ہوگی، یا مختار ہوگا یا مجبور ہوگا۔ کہا بھی بتا دیتا ہوں، ایک پیر اٹھاؤ اپنا، ایک اٹھا دیا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، بس سمجھ لو کچھ مختار ہو اور کچھ مجبور ہو۔ در یکی گفتے کہ امرو نہیں آست، در یکی گفتے کہ امرو نہیں آست، بہر کردن نیست شرح عجز ماست۔ اور ایک خط میں اس نے کہا کہ یہ امر نہیں، یہ کمانڈس اینڈ پروہیبیشنز، یہ جو امر نہیں ہے نا، کمانڈس اینڈ پروہیبیشنز، یہ سب کے سب جتنے یہ بار کردن نیس، یہ کوئی دے آر ناٹ فار پریکٹسنگ، دے آر ناٹ فار پریکٹس، یہ پریکٹس کے لیے نہیں ہے، یہ امر نہیں عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ایک نیا فلسفہ دیکھو، امر نہیں کو معطل کرنے کے لیے ایک نئی فکر کی بنیاد رکھ رہا ہے، جس میں اباحیت پیدا کر رہا ہے وہ، اور اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے اس کی؟ کہہ رہا ہے کہ شرح عجز ماست۔ بھائی یہ امر نہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں بندہ ہونے کے ناطے ان امر و نہی کے ہاتھوں عاجز اور بے بس ثابت کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ تم وہ ہو جو سب کچھ نہیں کر سکتے اور خدا وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بتائیے تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ حکم جو آتے ہیں دین کے اور شریعت کے، اس پر چلنا ہے، آپ نے چلنا نہیں ہے، بس یہ اس لیے ہے کہ تم عاجز ثابت ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے اب کیسی خطرناک فکر ہے، اس کے پیچھے پورا ایک جیسے فلسفہ اس نے رکھ دیا، تمام چیزوں کے پیچھے اس کی فلسفی ہے بھائی۔ اب وہ باطل ہے، خطرناک ہے، مگر ہے۔ شرح عجز ماست تاکہ عجز خود ببینیم اندران، قدرت حق را بدانیم آن زمان۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جو ہے نا اپنا عجز وہ دیکھیں اندران، اس میں جب یہ امر نہیں ہو نا تو ہم دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس قسم کے احکام آئے جیسے بعض کہ فاتقوا اللہ حق تقاتی، تو اصحاب نے ضرور کہا کہ یا رسول اللہ اس پہ ہم عمل کیسے کریں، یہ تو بہت مشکل ہے کہ اللہ کے حق کے مطابق ڈرنا، تو اس کا حق تو بہت بڑا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ پھر دوسری آیت آئی اور یہ منسوخ ہو گئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم پھر اللہ سے اپنی مقدور بھر، طاقت بھر جو ہے وہ ڈرو، جتنی تم میں طاقت ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوئی تو عمل کروانا ہے نا، اس لیے تو اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر وہی رہتا نا حکم۔ جی ہاں، تو اس لیے بہت سے احکام میں تخفیف ہوئی ہے۔ تو ایسے بعض دفعہ ناسخ و منسوخ کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر جو بھی احکام آئے جو محکم ہوئے بہرحال وہ ہماری استطاعت کے مطابق رکھے گئے۔ روزے کے سلسلے میں دیکھو، پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، مشکل ہوتی تھی لوگوں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا تم نہیں رکھ سکے اور تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر جاتے تھے، تو بس اللہ نے معاف فرمایا، فتاب اللہ علیکم وعفا عنکم، بس اللہ نے درگزر کیا اور معاف کیا اور تمہیں معاف کر دیا، تو فلانا باشرون، تو اب تم بس اب اس میں رات کو مطلب یہ کہ روزہ نہیں ہے، اپنی ازواج کے ساتھ رہو، فلانا باشرون وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو ہے تمہارے لیے لکھا وہ تلاش کرو۔ تو پہلے رات میں وہ مباشرت نہیں کر سکتے تھے، تو اب اجازت ہو گئی ہے، اور اسی عنوان سے وہ خیانت ہو گئی تھی، یعنی
کہ بعض لوگ وہ تقاضا پورا نہیں کر سکے روزے کا، تو اس لیے اللہ نے رحم فرمایا اور فرمایا اب تمہارے لیے یہ ہے۔ تو اب وہ دن کا روزہ، تو یہ آسانیاں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ عمل ہو سکے، مگر وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں، یہ تو اس لیے تاکہ ہمارا عجز ظاہر ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جبریہ کا عقیدہ پھیلا رہا ہے۔ ہمارے اندر ایک جبریہ فرقہ ہوا ہے نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، ہم بالکل مجبور ہیں، لہذا ہم جو بھی کرتے ہیں اچھا یا برا کام سب مجبور ہو کے کرتے ہیں۔ یہ ایک فرقہ ہوا، اب خیر وہ فرقہ تقریباً نہیں ہے، لیکن ان کے اثرات ہیں، بھائی لوگوں کے ذہنوں میں یہ فلسفے آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جبریہ کا عقیدہ پھیلایا گیا۔ وہ یہ جبریہ قدریہ ایسے عقیدے، آگے قدریہ بھی آ رہا ہے، یہ ایسے عقیدے ہیں جس کو ہر دور میں اختیار کیا گیا اور اس کو ٹول بنا کر کے ان کے ذریعے گمراہ کیا ہے، تاکہ عجز خود ببینیم اندران قدرت حق را بدانیم آن زمان، تاکہ ہم اپنے عجز اور اس کو بے بسی کو خود دیکھ لیں اس میں، ان احکام کے اندر، اور قدرت حق اللہ کی قدرت کو ہم جان لیں اس وقت۔ وہی بات کہ قدرت حق کو جاننے کے لیے کہ وہ کتنا پاورفل ہے اور ہم کتنے کمزور ہیں، یہ ہے ان احکام کا فلسفہ۔ ہمارے لیے تو فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو سیدھا سیدھا اطاعت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے پیدا کی۔ تو بھائی یہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور وہیں پھر آدمی ٹھیک ہے ایک حد تک اپنے آپ کو مجبور سمجھے، جیسے یہ کہہ رہا ہے، یہ تو ایکسٹریم ہو کر کہہ رہا ہے، مگر پھر ایک لیول پہ آ کے ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم قادر مطلق نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم کاسب ہیں، اور کسب کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے اپنے ایک جیسے دائرہ اختیار ہوتا ہے اس کے اندر کسب ہوتا ہے، ورنہ دائرہ اختیار نہ ہو، اختیار لامحدود ہو تو خلق ہو جائے گا۔ پھر تو کسب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ خلق کے اندر ایک دائرہ اللہ نے ہمیں دیا جس میں کسب رکھا، تو خلق جو ہے وہ اس کے پاس ہے اور کسب آپ کے پاس ہے۔ تو اب اس کسب کے اندر ایک حد ہے، اس حد کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اور پھر وہیں پہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تب ایک دوسرا جوہر پیدا ہوگا اس سے، جی دونوں کے ساتھ، یعنی عمل بھی اور عجز بھی۔ ایک طرف آپ نے عمل کیا، اپنے اختیار کا مظاہرہ کیا، دوسری طرف عاجزی اور عجز آ گیا، یا اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا، تو اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں، گویا یہ دو بازو ہیں، عاجز ہونا اور کاسب ہونا۔ یہ ہے جناب دین، بڑی جناب جیسے بیلنسز کے ساتھ جو ہے نا، آپ کے اندر کی جو بیلنسز ہیں ان کے ساتھ دین اپلائی ہوتا ہے آپ پر۔ اگر آپ کے اندر کے بیلنسز آپ نے نہیں سمجھے، اندر کا توازن اپنا، اپنے اختیارات، اپنی حدود، تو دین آپ کا بگڑ جائے گا خود بخود، بڑا بیس کرتا ہے اس کے اوپر ہی۔ تو اب وہ اس طرح بیلنس بنا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، ایک وہ جبری تھا یا قدری تھا، وہ آیا تو اس نے کہا انسان کے اختیار کے بارے میں بتائیے، مختار ہے یا مجبور ہے؟ فرمایا کہ کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے۔ کہا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی بات ہوگی، یا مختار ہوگا یا مجبور ہوگا۔ کہا بھی بتا دیتا ہوں، ایک پیر اٹھاؤ اپنا، ایک اٹھا دیا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، بس سمجھ لو کچھ مختار ہو اور کچھ مجبور ہو۔ کہ اب سمجھ میں آ گیا، ایسے ہی سمجھا دیا چلتے پھرتے۔ تو اس لیے انسان کو بیچ میں رکھا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ ان کی مناجات میں یہ آتا ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ولیکن عرفنا کا حق کا معرفتک، اے ہمارے رب ہم تیری ویسی عبادت نہیں کر سکے جیسے تیرا حق ہے، لیکن تجھے ویسا جان ضرور لیا جیسا تیرا حق ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا، جان کیسے لیا؟ ہم نے بے شک تیری عبادت ویسی نہیں کی جیسا تیرا حق تھا،
اس لیے کہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، تیرے حق کے مطابق ہم کیا کر لیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں. چلو یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن وہ جو جان لیا وہ کیسے جان لیا، اس میں کیسے آپ کا اختیار چل گیا، اور آپ اتنے لامحدود کیسے ہو گئے کہ اللہ کو اس کے حق کے مطابق آپ نے جان لیا. اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم نے تجھے کیسے جان لیا، ایسے کہ تجھے جانا ہی نہیں جا سکتا. کیا پیاری بات ہے. ہم نے تجھے ایسے پہچان لیا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تجھے جانا نہیں جا سکتا، تیری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. یہ ہمارے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے علم میں، ہماری نالج میں، ہماری معرفت میں داخل ہے. لہٰذا ہم نے تیری معرفت کا یوں حق ادا کر دیا. تو جناب یہ ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. یہ کارروائیاں اس کی چل رہی ہیں وزیر شریر کی. اور آگے کیا کہتا ہے، در یکی گفتہ کہ عجز خود مبین، کفر نعمت کردنست آن عجزہین. اور ایک خط میں کہنے لگا، ایک خط میں اس نے کہا کہ بھائی اپنا عجز دیکھو، اپنا عجز دیکھو، نہیں اپنا عجز مت دیکھو، مبین، اپنا عجز مت دیکھو، اپنی عاجزی مت دیکھو. اب دیکھیے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے. ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ یہ سارا دین کا فلسفہ، یہ عبادتوں کا نظام اس لیے ہے کہ آپ کو عاجز ثابت کرنا ہے، تو لہٰذا اپنا عجز دیکھتے رہو اور پھر رب کی قدرت پہ نظر رکھو. اب اس کے برخلاف دوسری بات کر رہا ہے دوسرے خط میں کہ اپنا عجز مت دیکھو، کفر نعمت کردنست آن عجز. یہ عجز وجز کی باتیں کرنا نعمت کا کفر ہے، یہ ناشکری ہے. اللہ نے تمہیں پاور دیا ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے تمہیں عمل کی صلاحیت دی ہے، اور تم عاجز ہو کے بیٹھ گئے. تم سے بڑا کوئی ناشکرہ ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے یہ مت کرو آن عجز ہین. تو یہ ہین جو ہے نا، یہ کلمہ تنبیہ کے طور پہ جیسے ہے، تو یہ جو ہے کفران نعمت ہے، اپنے آپ کو عاجز کہنا. اب دیکھیے اس میں بھی مکسنگ ہے. اب عاجز کہنا اپنے آپ کو یہ کفران نعمت ہے، یہ جس مفہوم میں سمجھا رہا ہے، ظاہر ہے یہ ایک ایکسٹریمزم ہے، سمجھے نا. تو اپنے آپ کو عاجز مت دیکھو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مختار دیکھو، اختیار دیکھو. لیکن اب یہ کس طرح کا اختیار مان رہا ہے؟ جیسے اس نے عجز مانا مطلق شریعت کا ابطال کر دیا وہاں، اب یہ اختیار ایسا منوا رہا ہے کہ یہاں بھی شریعت کا ابطال ہو جائے گا. یعنی کہ وہ جو میں نے کہا نا کاسب اور خالق، کسب اور خلق، تو یہ اب خلق تک منوانا چاہتا ہے یہاں اس میں. اب قدریہ والا عقیدہ آیا. قدریہ کیا کہتے تھے؟ قدریہ کہتے تھے بندہ کاسب بھی ہے، خالق بھی ہے، انسان اپنے اعمال کا خود خالق. وہی بات یہ کر رہا ہے. آگے دیکھیں، قدرت خود بین کے این قدرت از دست. کہہ رہا ہے کہ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو پہچان، ریگارڈ یور پاور ہے، ریکگنائز یور پاور، نو یور پاور. اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو دیکھو کہ این قدرت از دست، کہ یہ جو قدرت ہے یہ اس کے دست قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے تجھے ملی ہے. قدرت خود نعمت او دان کہ ہو است، کہ ہو است. اس کی قدرت کو، اس کی نعمت جان کہ وہی ہے بس دینے والا. تو اب اس کی قدرت کو، تو اس کی نعمت جان، اور اپنے آپ کو قادر سمجھ اور اپنی قدرت سے کام لے. یعنی کہ تو ایسا قادر ہے کہ جیسے وہ قدرت رکھتا ہے ایسے تجھے بھی قادر بنا دیا اس نے. وہی مسئلہ خالق والا کہ تو اب پاورفل ہے اور تو یہ نہ سمجھ کہ تو عاجز ہے. یہاں سے جناب اس نے قدریہ والا عقیدہ پھیلا دیا اور لوگوں کو بے قید قدرت کا یقین دلایا اور کہا کہ تمہاری قدرت جیسے بے حد و بے حساب و لامحدود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب اس نے عقیدے پھیلائے، جبریہ کے، قدریہ کے، اور کیا کیا، اور شرک کہا اور یہ کہا، اور شریعت کا ابطال کیا، غلو کروایا. ٹھیک ہے. اور اس نے اس طرح مختلف علاقوں میں یہ مختلف چیزیں پھیلا دی. پھر لوگ آپس میں لڑے.